نے فرمایا جس نے مغرب کی جانب سے سورج نکلنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لی۔ قیامت سے پہلے یہ بھی قیامت کی نشانی ہوگی، مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، قیامت کی نشانی یہ ہوگی مغرب سے طلوع ہوگا۔ فرمایا اس وقت کے آنے سے پہلے جو بھی میرا بندہ اپنے بدعمالیوں پر میرے بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو کر جب آنسو گراتا ہے مصمم ارادے کے ساتھ جو توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے 7 دروازے جو ہے مقفل ہیں، اور ایک دروازہ توبہ کے لیے مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے تک اللہ نے اس دروازے کو کھلا رکھا۔ جو شخص جس وقت توبہ کرتا ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو جو ہے وہ قبول فرما لیتا ہے۔ پھر فرمایا اگر تم اتنے گناہ بھی کر بیٹھے ہو کہ آسمان تک تمہارے گناہ پہنچ جائیں، پھر بھی اگر تم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے یہ بات پسند ہو کہ سخت قریب عابد بن جائے، زاہد بن جائے، ثواب میں آگے بڑھ جائے، اسے چاہیے کہ گناہوں کو سچے دل سے تو چھوڑ دے اور عبادت کا مزاج سچے دل سے بنا دے۔ اگر نمازیں قضا کی ہیں وہ نمازیں ادا کر لے، اگر کسی کا دل دکھایا ہے اس سے معافی کا طلبگار بن جائے، اگر کسی کو اذیت پہنچائی ہے اپنے ہاتھ سے اپنے زبان سے اس سے معافی تلافی کر لے، یا اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ۔ میرے مسلمان بہت ساری برکتیں لے کر آیا، ہمیں بہت کچھ بتا کے جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے ماہ رمضان شریف کی جتنی بھی دن باقی ہیں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، جو اپنے سابقہ بدعمالیاں ہیں اور ان پر غور و فکر کریں، اور اس خیال کے ساتھ کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جو پچھلے سال ہمارے دائیں بائیں بیٹھنے والے لوگ تھے وہ سارے میں سے آج جو ہے وہ اس دنیا میں موجود نہیں، اور وہ اپنے آخری منزل کی طرف آخری آرامگاہ کی طرف جا چکے ہیں۔ یہ سلسلہ یہ سفر ہر انسان کو جو ہے اختیار کرنا ہے اور اس راستے میں انجام جانا ہے۔ تو آپ غور کریں، اگر آئندہ رمضان شریف کی آمد ہو اور وہ رمضان اس رمضان کی بہاریں، اس رمضان کی برکتیں اس سے خدا نہ خواستہ ہم محروم ہو جائیں اور ہمیں وہ نہ ملے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس خیال کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ اگر آپ کی ذات سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے اس سے معافی مانگے، اور اللہ کی جو نافرمانی ہوئی ہے اس پر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں۔ چند لمحات، چند دن جو باقی ہیں اس میں بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ ہو جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو جو ہے وہ لے جاتی ہیں۔ فرمایا جو شخص اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے اللہ کو اس پر اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام عرصے دراز کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے جب ملتے ہیں اس وقت ملنے کی کیفیت یہ ہے کہ بیٹا اور باپ ملتے وقت محبت کی وجہ سے غشی میں چلے جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس منظر کو دیکھتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس منظر کو دیکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرضگزار ہوتے ہیں، باری الہ آج جو میں نے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی جو محبت دیکھی، کیا ایسی مثال کوئی اور بھی ہے؟ کیا دنیا میں اس سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے سے کوئی محبت کرنے والا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہاں، اس سے بھی بڑھ کر میں رب ہو کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر فرمایا میں اپنے بندے کی توبہ پہ خوش ہوتا ہوں۔ بڑی وسیع ہے رمضان شریف کا یہ پورا مہینہ گزرا، آپ چند لمحوں کے لیے غور کریں، ہم نے کتنے قرآن پڑھے، ہم نے قرآن کریم کے کتنے ختم مکمل کیے، ہم نے قرآن کو سمجھ کر کتنا پڑھا، ہم نے کتنے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی،
جو یہ مہینہ سبق دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، ہم نے اس مہینے کے اندر اپنے مزاج کو کتنا بدلا، یا سال کے 11 مہینے کے خرافات اور وہ گناہوں جیسا بدوا مزاج اس کے اندر رہے۔ اس پر ہر شخص آج اس مبارک دن کے اندر اور آج کے بعد چند دن باقیوں میں اپنے کردار کا خوب جائزہ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کا مزاج بنا لیں۔ اللہ کریم آج کے دن کی برکت میں اور ماہ رمضان کی برکت میں سب کو نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے دل سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ جو ہے وہ ضروری ہے کے ذریعے سے لوگ ویڈیو سنتے ہیں، اس کے بعد ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ جمعۃ الوداع کو 4 رکعت اس طرح پڑھیں کہ اس میں اس طرح پڑھیں، سورۃ فاتحہ کے بعد یوں پڑھیں تو آپ کی زندگی کی قضا نمازیں جو ہے وہ ادا ہو جائیں گی۔ یہ ویسے بڑا غلط ہے، اس کی حدیث سے کوئی جو ہے حقانیت نہیں ہے، ایسی کوئی طریقہ یا ترتیب حدیث میں نہیں بتائی گئی کہ جمعۃ الوداع کو 4 رکعت نماز جماعت سے پڑھ لیں اور اس میں سورۃ فاتحہ کے بعد فلاں سورت یا فلاں اتنی بار پڑھ لیں تو قضاء عمری ادا ہو جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور نہ اس طرح کوئی حدیث ہے۔ من گڑت موضوع روایت کو لے کر امت میں اس کو ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ طریقہ غلط ہے۔ اس لیے اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کر کے سچے دل سے توبہ بھی ہوتی ہے تو وہ ہر نماز کے ساتھ آپ ادا کریں، اس کا طریقہ یہ ہے۔ اور اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے نہ پر کوئی ایمان اعتقاد بنائے۔ اللہ کریم ہمیں درست عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔